نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اور ہمارے بہت ہی دل کے قریب بھائی محمد سعید علی، اللہ تعالیٰ انہیں سعید بنائے۔ سعید خوش بخت کو کہتے ہیں، اچھے بخت والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو ہمارے بھائی کے لیے خانہ آبادی بنائے، اور یقیناً یہ بہت ہی خوش بختی کی بات ہے، کیونکہ شادی یہ یکسر انسان کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ بہت عیاش پرست شادی کے بعد بندے بن جاتے ہیں، بڑے بندے دے پتر شادی دے بعد بگڑ جاتے ہیں۔ شادی زندگی کا بڑا اہم موڑ ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے والے اس پرفتن دور میں یقیناً بہت خوش بخت ہیں۔ دیکھیں، نر مادہ کا ملاپ ایک ہے جانوروں کا اور ایک ہے کافروں کا اور ایک ہے مسلمانوں کا۔ جانوروں میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، کافروں میں نکاح ہوتا ہے، لیکن مقصد عبادت نہیں عیاشی ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح عبادت کا نام ہے، نکاح عبادت کا نام ہے، عیاشی کا نام نہیں ہے۔ جو نکاح عیاشی کے لیے کرتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ ڈھول بجائے، کیونکہ وہ عیاشی کے لیے کام کر رہا ہے، نبی کی سنت سمجھ کے کر ہی نہیں رہا۔ عیاشی میں تو پھر مرضی ہوتی ہے نا، جس طرح سے مرضی کرے عیاشی، اور مومن اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے، اور جب سنت سمجھ کے کرے گا تو پھر سنت کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا۔ ایک بندہ مسجد میں جا رہا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے ڈھول کو۔ مسجد میں جا رہا ہے سنت پڑھنے کے لیے، اپنے ساتھ لے جا رہا ہے ڈانس کرنے والی کنجریوں کو۔ ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے اور اپنے ساتھ خسروں کو لے کر کے آتا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈانس کرو، کیوں بھی کیا ہوا؟ سنت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کو سارا معاشرہ کہے گا، ارے کم بخت، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنا دیا ہے۔ اس ظالم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے جس نبی نے تیری خاطر آنسو بہائے، جو نبی ساری ساری رات تیرے لیے جاگا، اسی کی سنت کا تو نے مذاق بنا دیا۔ کم بخت، جو نبی پیدا ہوا، اماں آمنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اماں آمنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی، اللہم صلی امتی، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ وہ نبی آیا تو امت کو یاد کرتے ہوئے، اس نبی کا وصال اور انتقال ہونے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے آنے کی، اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق، جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عاشق ہوتا ہے، سچا اللہ تعالیٰ کا عاشق، اب مجھے خانقاہوں سے گزرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا،
ہمیں اگر موت کا فرشتہ واللہ اللہ کی قسم یوں آ کے نہ کہے کہ موت آ رہی ہے، یوں کہے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، ہم بڑی خوشی سے کہیں گے کہ پھر دیر کس چیز کی کر رہے ہو، ابھی روح نکالو۔ نبی، جب نبی سے یہ کہا گیا ہوگا کہ اللہ ملاقات چاہتے ہیں، اس موقع پر نبی نے اپنی امت کو یاد کیا کہ فوراً کہا جبرائیل اللہ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے سلسلہ حضرت فاطمہ کے واسطے سے، اپنی نانی اماں کے واسطے سے سنا کہ ہمارے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے آخری بندے کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب روح نکالی جانے لگی تو سکرات الموت کی تکلیف ہوئی۔ یہ بدھ والے دن میں مطالعہ کر رہا تھا، میرا ارادہ تھا کہ موت پر بات ہو مجلس ذکر میں، لیکن کوئی اور عنوان ذہن میں آ گیا۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اما عائشہ فرماتی ہیں سکرات الموت کی جو تکلیف ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھی وہ کسی اور میں نہیں دیکھی۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے کو تکلیف ہوئی، فوراً پوچھا جبرائیل یہ تکلیف کیسی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سکرات الموت ہے، موت کی سختی ہے۔ اب یہاں پر بھی خود کو نہیں، فوراً پوچھا کیا یہ موت کی تکلیف میرے امتیوں کو بھی ہوتی ہے؟ کیا یہ تکلیف میرے امتیوں کو بھی ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگے، سسکیاں لے کر رونے لگے، اور عجیب جملہ فرمایا واللہ یہ وہ جملہ ہے جو ایک امتی کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل اللہ سے یوں کہو نا کہ آج کے دن سے قیامت تک میرے جتنے امتیوں کو موت آئے گی ان تمام کی اموات کی تکلیف کو جمع کر کے مجھ پر مسلط کر دو اور میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ جس نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، طائف کا سفر، واللہ ہمیں ایمان طائف کے سفر کی وجہ سے ملا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو اتنا مارا پیٹا لہولہان کر دیا کہ آپ چلنے کے قابل نہ رہے، آپ بد دعا کریں میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ پسیج جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تفصیلی بات ہے کہ کئی ایک بات ہے کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت اللہ علیہ ایک صاحب ایک جملہ جو ہے یہ فرمایا کہ جبرائیل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ مسلمان ہوں گے۔ انہی طائف والوں کی اولاد میں سے محمد بن قاسم تھا جو ملتان تک آیا، ہمیں جو اسلام ملا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ طائف والا تھا۔ وہ وفادار نبی جو پیدا ہوا صلی امتی اللہم صلی امتی اللہم صلی امتی، وصال ہوا اس وقت بھی میری امت کا کیا بنے گا، امت کا خیال، امت موقع پر ہم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس نبی کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے داڑھی کٹانا یہ گناہ ہے، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا یہ گناہ سے اگلا درجہ، داڑھی کا مذاق ہے، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہو، وہی کہے مجھے خوشی ہے میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے یہاں ڈھول بجانا ہے، تو ہم کہیں کم بخت تیرا دماغ خراب ہے۔ لیکن افسوس ہے شادی کے موقع پر نہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے، نہ میرے بابا جی کے بزرگوں کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، اور اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اور اگر کوئی روکنے والا ہو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، بس تمہارا کام ہے دین کی بات پہنچانا، یہ سختی دین کی کہاں سے آ گئی؟ اور قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، قاری صاحب دین میں سختی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ علماء کو دین سمجھاتے ہیں لا اکراہ فی الدین، پھر بن جاؤ کافر، یہ تو کافروں کے لیے آیت، مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے۔
لا اکراہ فی الدین، مولانا بیٹھے ہیں، یہ بھی مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو دین میں سختی نہیں ہے، کوئی کافر ہے آپ اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، تو اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، کافر کو دخول اسلام کی دعوت میں سختی نہیں ہے۔ جب یہ مسلمان ہو گیا اب سختی ہے، اگر سختی نہ ہوتی اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ 10 سال کے بچے کو مار پیٹ کے نماز پڑھواؤ؟ دین میں سختی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ ترجمہ مل کہاں سے گیا ہماری عوام کو، ویسے تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ترجمہ سب کو یاد ہے۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس جملے نے ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ عالم دین بہنگا بیل ہے جو عوامی بیماریوں کو، عوامی گندگیوں کو، عوام کی برائیوں کو، عوام کی غلطیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ ہم کیوں بھینگا جانور بنے، کیوں بھینگا بیل بنے کہ جو ہوتا رہے اور اس پر بالکل خاموش رہیں؟ کیوں بھئی؟ ہم نے اپنی تنخواہیں حلال کرنی ہیں، اور تنخواہ کے حلال کرنے کے لیے یہ چیزیں عوام کے سامنے ضروری ہیں۔ ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں تذکرہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی۔ اس وفادار نبی کی سنت ادا کرتے وقت بھی اس کے وفادار رہے۔ میرا یہ درد دل میرے نوجوانوں سے ہے، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم یستطع، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہ ہو فبلسانی، زبان سے روکو۔ اگر فإن لم یستطع، پھر فرمایا اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو فبقلبی، اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ دل سے برا جانتے رہیں جی مولوی صاحب، آپ پھر خامخواہ ٹوکتے کیوں ہیں، کھچائی کیوں کرتے ہیں، اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو ہاتھ سے روکنا، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں تو 3 درجے ہیں، میں تیسرے پہ عمل کر رہا ہوں، بھئی وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اب ہم بہانہ بنانا تو آسان ہے نا، میں نہیں روک سکتا، لیکن اللہ جانتے ہیں تو روک سکتا ہے یا نہیں۔ یہی بیٹا تیرا گھر میں کام نہ کرے، سارا دن لوفروں کی طرح پھرتا رہے، تو اس سے کس طرح تو منوا لیتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ مجھے دھوکہ دے دیا جائے گا، مسجد کے نمازیوں کو دھوکہ دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو پروردگار دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کتنی استعداد تیرے اندر ہے اور کتنی نہیں ہے۔ یہ بھی اگر نہیں ہے، عذر واقعتاً ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ بری الذمہ ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور میں اپنے مخلصین سے کہ یہ جو دلہا جب بھی شادی ہوتی ہے دلہے کو ذہن بناتے ہیں ایک کا، وہ پیچھے ایک پوری زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے، حضرت وہ فلانا نہیں مانندہ عہدے تک، وہاں پہنچتے ہیں میں نے فلانا، وہ چلتے چلتے زنجیر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ گناہ کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، جو بہت ساری آفریں مہیا کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ عذاب جو ہے مرنے کے بعد ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔
جو ایمان والوں کے درمیان کنجریوں کو نچاتے ہیں، جو ایمان والوں کے درمیان خسروں کو نچواتے ہیں، جو ایمان والی خواتین گھر کے اندر اپنی بچی ناچ رہی ہے اور وہ بڑی خوش ہو کے دیکھ رہی ہے، ماشاءاللہ کمال کر دیا ہماری بچی نے، اور اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور یہ وہ بیماری ہے، اس کا رد نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری علماء کے گھروں میں گھس گئی ہے. یہ صورتحال ہے ہماری. ماں کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہے. ماں کے سامنے کیا، بھائیوں کے سامنے ناچ رہی ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے. میں اس مجمع سے میرا درد دل ہے، اگر یہ مجمع میری بات قبول کر لے، واللہ آپ کے گھروں میں شادی آئے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ مرد ہیں، مرد بن کے دکھائیں. مردانگی کا تقاضا یہ ہے. قاری صاحب واقعی میں تحقیق کی تھی، 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ پیو نو فلانی شادی تے میری دین اچھی ہے. مر گئے تھے تم، پہلے نہیں تحقیق کر سکتے تھے؟ جوان بیٹیوں کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا کہ ہم شادیوں کے موقع پر یہ جو مخلوط نظام ہوتا ہے ہمارا شادی کا، کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس موقع پر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے؟ تم نہ جانو، میں تو اس وقت آپ کے اس ماحول میں گھسا ہوں جب ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی، داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی. مجھے پتا ہے ہمارے نوجوانوں کے کرتوتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ماں بھی مطمئن ہے، کوئی نہیں اتنے مامے زاد، چاچو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد سارے رشتہ داری پھر دن کوئی غیر تھوڑی آئی ودن ہے. انہی کے موبائلوں سے تصویریں برآمد ہوتی ہیں. وہ ایک جگہ پہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لڑکے، تو ایک ساتھی کہنے لگا یار قاری صاحب دے سامنے گل نہ کریا کرو، وہ قاری صاحب تو بیان ایک ٹھوک دینا. بھائی نام تو نہیں لیتا نا، نام لیے بغیر ٹھوکتا ہوں. رشتہ دار زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. واللہ میں آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی بہنوں کی عزت کا محافظ ہوں، اللہ کی قسم محافظ ہوں. تم مجھے دشمن سمجھو، مخالف سمجھو، سبحان اللہ. تمہیں نہیں علم کہ میرے آنے سے پہلے تمہارے ہاں یہ تھا کہ مولوی صاحب وہ آپ کے چولہے پر جا کر بیٹھ کے وہاں عورتوں کے درمیان دم بھی کر رہا ہے، بیٹھا بھی ہے. یہ سارا میں اس کی غیبت نہیں کر رہا، وہ دنیا سے چلے گئے، میں نے اس کو تہجد گزار پایا ہے، وہ تہجد گزار تھا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مولوی تو کی پردہ، یہ ہماری صورتحال تھی. اور مجھے 12 یہ قاری صاحب تھوڑی تو دھیاں مر گئی ہے، تھوڑے کول تو پڑھ کے گئی ہے، تھوڑے کول تسی آ جاؤ گھر کوئی پردہ بسا کے دم کر. میں نے اس چیز پر قدغن لگایا. واللہ میں نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا ہے آپ کو. آپ میرا کردار دیکھیں، مجھے بتائیں میرے کردار کے بارے میں. سب سے پہلے میں خود پیچھے ہٹا ہوں، خود پیچھے ہٹنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بنو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ زنا قرض ہے، یہ زنا قرض ہے. اگر تم کسی کے ساتھ کرو گے اس وقت تک اللہ تمہیں موت نہیں دے گا جب تک تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، چاچی کسی کے ساتھ ہوتا ہوا اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لو گے. تمہارے گھر سے اس کی ادائیگی ہوگی. امام شافعی جیسا بندہ کہہ رہا ہے، جن کے شاگردوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا تھا، وہ بندہ کہہ رہا ہے. اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر تم نے شادی نہ کی تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہاری خالہ بھی نہیں، پھوپھی بھی نہیں، تمہاری کوئی عزیزہ نہیں ہے، تمہارے گھر کی دیواروں کے ساتھ کوئی لوگ زنا کریں گے اور تمہیں اللہ دکھائے گا. یہ ہوگا، جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے. یہ نظام خدا بندی ہے. شادی بیاہ میں مخلوط ماحول میں، اچھا کئی ساتھی خود شادی تے نہیں گئے، گھر والے بھی نہیں گئی، پتر ہے گنے والے وہ بھی نہیں گئے.
بالغ بچے نو بھیج دینا. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں اپنی ماؤں سے کہتا ہوں، میری ماؤں تم نے 16 سال کی عمر کیا تم نے نہیں گزاری؟ تمہیں نہیں پتا جب اس عمر میں ایک خاتون ہوتی ہے اس وقت چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، ان کی آنکھوں سے بھی ہوس اور شہوت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تم 16 سال کی عمر کی نہیں گزری؟ کس اعتماد پر اپنی بچیوں کو اکیلے شادیوں میں بھیج دیتی ہو؟ اور میرے اللہ نے عورت کے اندر ایک حص اضافی رکھی ہے، مرد میں یہ حص نہیں ہے. مرد کو کوئی عورت جس انداز سے دیکھ رہی وہ پہچان نہیں کر سکتا، لیکن عورت پہچان جاتی ہے کہ یہ مجھے بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہے اور یہ خناس مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. عورت کے اندر یہ حص اللہ نے رکھے، وہ پہچان لیتی ہے. کیا تم اس عمر سے نہیں گزری؟ ذرا جس عالم پر اعتماد ہے، جس مولوی پر اعتماد ہے، جس مفتی پر اعتماد ہے، اس سے جا کے پوچھ لو کہ کیا شادی بیاہ میں جو لڑکی پردہ نہیں کرتی اس کے لیے میک اپ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کوئی مفتی حرام سے نیچے والا فتویٰ نہیں دے گا. اور پردہ، ہم پردہ کہتے ہیں، پردہ یہ ہے جی وہ باہر والوں کا پردہ ہے. بہنوئی سے کوئی پردہ نہیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، ان سے کوئی پردہ نہیں. ان سب سے پردہ ہے. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم برادری کے باہر والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ رشتے خطرناک ہوتے ہیں. خاندانوں کی عزتیں برباد ہوئی ہیں، خاندانوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑی ہیں اس بے پردگی کی وجہ سے. یہ مخلوط محافل جو شادی کی ہیں، بدلو اپنے نظام، بہت پچھتاؤ گے. آنے والا دور انٹرنیٹ کا دور آ رہا ہے، بہت پچھتاؤ گے. کیا کریں جی؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت مفتی صاحب کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی خراب ہے، ہم کس طرح بچیں؟ حضرت نے فرمایا ماحول کو بدلو، ماحول کو بدلو. کس طرح بدلیں؟ چھوڑ دو. اگر خالہ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے موقع پر وہ آپ کی بچی کے لیے پردے کا الگ انتظام نہیں کرتی، مت جاؤ اس کی شادی میں. میرے خاندان میں بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں، لیکن خالہ زاد، مامو زاد، پھپھی زاد ان سے پردہ نہیں کرتی. اس فقیر کی شادی ہوئی، پہلی بات گھر کے اندر یہ رکھ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم پردہ کرو گی. گھر والوں نے ساتھ دیا الحمدللہ. اپنا کردار پیش کرو. بات عرض کر رہا تھا مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرمایا ماحول بدلو. چھوڑ دو ان رشتہ داروں کو جن کو آپ کا احساس نہیں ہے. آپ ان کا احساس کیوں کرتے؟ جن کو آپ کا احساس نہیں ہے آپ ان کا احساس کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کا سگا بھائی وہ آپ کو اچھا ماحول نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ دو. کسی غیر برادری کا کوئی ایسا بندہ جو ماحول دیتا ہے اس کے ساتھ رشتہ داریاں کرو. بدل دو اپنی رشتہ داریاں. میرے نبی نے غیروں میں کی ہیں شادیاں، غیروں کو بنایا ہے رشتہ دار. صحابہ کے واقعات ہیں اس پر، تابعین کے واقعات ہیں اس پر. بدلو ماحول، تبدیل کرو اپنے نظام کو. میں نے یہ بات ایک جگہ پہ کہی، ایک ساتھی کہنے لگے مولوی صاحب صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ توڑنا اسلام میں بہت گندا فعل ہے، بہت گناہ کا کام ہے. تو فی البدی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی کہ جی ویسے تسی لڑ پوندے اتنے صلہ رحمی کتنے ہوندی ہے تھوڑی؟ ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں، اگلے کو منتیں کرواتے ہیں، وہاں اس وقت تمہاری صلہ رحمی کہاں ہوتی ہے؟ اس بات پر لڑائیاں ہیں. شادی آئی
اب اس کو کارڈ بھیجا نہیں وہ فلانے موقع تے آپ کٹھے آندے پے سی 46 چوں رستے دے وچ تو میرے تو پوچھے ہی نہیں تے کپاہ چلا گیا سی اوتھے تو بیٹھ کے پیشاب کیتا سی میرے تو پوچھے مینوں کل اگے آونا پیا سی اسے نہیں آندے تہاڈی شادی تے گل کوئی کرن دی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لڑتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے اختلافات ہو جاتے ہیں کاش کہ کوئی ایسا مرد قلندر ہوتا جو یہ کہتا کہ میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہاری شادی میں ڈھول آتا ہے کاش کہ آج کے دور میں بھی کوئی کہتا شادی سے اٹھ کے جاتا کہ میں نے تو سمجھا تھا بارات میں ڈھول نہیں ہوگا ڈھول آیا ہے اس واسطے ہم جا رہے ہیں اگر شیطان کے نمائندے ہیں تو کوئی تو رحمان کا نمائندہ بنے ماحول بدلو 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 ماحول بدلو ورنہ بدلے جاؤ گے اور بہت پچھتاؤ گے مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں نہیں ہوں قاری صاحب انہوں دی شادی اسی اپنی گل کیوں منوائیے انہوں تو مولانا ادریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ عالم بن کے جب گھر آئے تو ان کے عالم بننے کے بعد پہلی شادی آئی والد صاحب نے کہا بیٹا تم نے شادی پر جانا ہے اور میں ابو مخلوط محافل ہوتی ہیں بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے میں نہیں جاتا مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابا وہاں مخلوط ماحول ہوگا میں کیسے جاؤں تو والد صاحب نے کہا تیرے واسطے ہوں جی پوری برادری نو چھڑ دئیے برادری تبدیل ہو جاوے لوگوں کا خیال کری دے لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے یہ کیا جناب تیری خاطر ہوں وہ ڈھول ہی نہ لیا میں تیری وجہ تو ہوں مخلوط ماحول ہی نہ ہوئے سارا ماحول وہ بدلی کریں کون کسی کا خیال رکھتا ہے اس طرح تو حضرت نے فرمایا کہ ابا اگر ان کو میرا خیال نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کا خیال رکھنے کی میں نے نہیں جانا بھائی اگر وہ نہیں بدل رہے میں کیوں بدلوں اگر ان کی طبیعت میں مخلوط ماحول میں ان کو مزہ آتا ہے لذت آتی ہے وہ نہیں بدل رہے شیطان کے ہو کر میں کیوں بدل جاؤں رحمان کا ہو کر انکار کر دیا فرمایا اگر وہ نہیں بدل سکتے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے اور عجیب گالے ہے عجیب بات یہ ہے کہ مردوں سے بات ہو قاری صاحب دل صاف ہے دل صاف ہے ساڈا اور عورتوں سے بات ہو پردے کے بارے سے قاری صاحب اصل پردہ تا دل دا ہوندا ہے یہ عجیب داستان ہے مردوں کے بھی دل کا مسئلہ ہے عورتوں کے بھی دل کا مسئلہ ہے اور یہ دونوں بے حیائی کی بنیاد ہیں یہ دونوں جملے مرد بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں کبھی اپنی بہنوں کو بہن سمجھ کے دیکھا نہیں دیکھو پردہ دل کا نہیں ہوتا یہ مائیں یاد رکھ لیں پردہ دل کا نہیں ہوتا میرے نبی کے گھر میں آپ سے وسلم موجود ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں بیویاں آپ سے وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا من دق الباب اللہ کے نبی پر کون عبداللہ بن ام مکتوم فرمایا آ جاؤ نابینا صحابی تھے اب وہ اندر داخل ہوئے حضور نے یہ پیچھے دیکھا تم اندر نہیں گئی اپنی بیویوں سے فرمایا تم اندر نہیں گئی یا رسول اللہ وہ نابینا صحابی ہے آپ سے وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو اور پھر ان کو اندر بھیجا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ دل جتنا مرضی صاف ہو نبی کی بیویوں کے دل سے زیادہ کس کا دل صاف ہوگا جن کی پاکیزگی کی قرآن مجید گواہی دیتا ہے اگر ان کا دل کا پردہ قابل قبول نہیں ہے تو میری ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی دل کا پردہ قابل قبول نہیں ہے پردہ ظاہری کرنا پڑے گا شریعت کے ظاہر پہ عمل کرنا پڑے گا آزاد میل جول کو ختم کریں اس نے دیمک کی طرح ہماری عزتوں کو پامال کر دینا ہے اور برباد کر دینا ہے
حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت عورتیں لباس پہنیں گی لیکن وہ لباس 70 کا کام نہیں دے گا، وہ لباس 70 کا کام نہیں دے گا۔ اور آج وہی ماحول ہے۔ اگر کپڑے والی دکان تو کپڑے کو شریف بندہ لوے تو انہوں نے گھر دی عورتوں کا لباس پورا نہیں بنتا، قاری صاحب نہیں، ماحول ہے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوندے ہیں، سلے سلائے لو تو بازو والے ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اور شادی بیاہ میں دیکھ لیا کرو بچیوں کے لباس، معصوم بچیوں کو شروع سے ہی ہم جو سکھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے آگے جا کے پھر اپنی فرمائشیں کرنی ہیں، ان کی عادت ہی نہیں ہوگی۔ دوپٹہ پہنے، دوپٹے میں چھوٹا سا کپڑا دے دیا جاتا ہے ساتھ، جو دوپٹے کا کام اور کم اور گلے میں پھانسی دینے کا کام زیادہ دیتا ہے۔ اور عجیب و غریب قسم کے لباس ہیں، شلواروں کی عجیب و غریب قسم کی وہ فیٹنگ ہوتی ہے، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں سے کشادہ، جہاں سے کشادہ ہونی چاہیے وہاں پر سمٹے ہوئے۔ اور باپ ذمہ داری نہیں سمجھتا، ان کو روکنا ذمہ داری نہیں سمجھتا، بیٹا روکنا ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ اس ماحول میں بہت دور تک تمہیں لے جانا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر بات بہت سوچ سمجھ کے اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، مضبوط قسم کے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا ہندوستان میں، جب پاک و ہند اکٹھے تھے، ہندوؤں کی بستی سے گزرا، اس نوجوان نے ہندوؤں کی بستی سے گزرتے ہوئے، لوگ ہولی تہوار کھیل رہے تھے، ہندوؤں کا ایک ڈے ہوتا ہے ہولی تہوار جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں اور یہ اگلی بستی جو کام تھا اس نے وہ کام کیا۔ جب واپس آیا تو اس ہندوؤں کی بستی کو قراص کیا تو دیکھا ایک جگہ پہ گدھا بندھا ہوا تھا، اس کے منہ میں پان تھا، تو اس نے وہ پان والا تھوک اس گدھے پر ڈالا، اور ایسے ہی مزاحن جس طرح انسان کہتا ہے چل یار سارا ہندوستان ہولی تہوار منانا پہ ہے، آپ ہی منا لئیے، وہ تھوک پھینک دیا، چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کے بعد یہ نوجوان بڑا نیک بنا، بڑا متقی بنا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی صاحب کو خواب میں ملے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا ارے تم تو بڑے نیک تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ صاحب خواب میں رونے لگے اور کہنے لگا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم تک میرے محبوب کی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ جو بندہ جس قوم کی نقل کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ مجھ تک آپ کے محبوب کی یہ حدیث پہنچی تھی، مجھ تک آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گدھے پر تھوک پھینکنے والا عمل یاد ہے؟ مجھے فوراً یاد آ گیا، فرمایا ان کی نقل اور مشابہت، ان کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہم تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اوندے منہ گھسیٹ کر فرشتوں نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں واللہ اللہ کی قسم، ڈھول شادیوں میں بجانا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، چوتھے دن جو فوت ہو جائے وہاں بھی وہ ڈھول بجاتے ہیں، اور جس کی شادی ہو وہاں بھی وہ ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ گانی پہننا یہ خالص ہندوؤں کا طور طریقہ ہے، یہ خالص ہندوؤں کا طور طریقہ ہے۔ اس حدیث، اب حدیث تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، اور اس واقعے کی روح سے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں اپنی اس مسئلے سے، مسئلہ جاننے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا،
اس مسئلے کے جاننے کے بعد جو بندہ ڈھول بجائے گا وہ اس بات کے لیے تیار رہے، خسروں کو نچانا یا کنجریوں کو نچانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ میڈھی یا پتہ نہیں مہندی ہوتی ہے، یہ میڈھی ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں شاید۔ یہ اللہ کی قسم ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس عمل کو کرنے والا ہندوؤں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ جو سالیاں اپنے بہنوئی کی بارات کے موقع پر اس کی جوتی اٹھا لیتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ سوال ہے سوئی پوڑ کے وہ جیون حرام کرنا سربالے میں سبالہ سے دینا سربالا شکر الحمد نہ ہی نہیں آتے صحیح۔ اس بچارے دا جیون حرام کرنا، سوئیاں پروڑنا اللہ دی قسم ہے ہندوؤں دا طور طریقہ ہے، مسلمانوں دا نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو منگنی کرتے ہیں، منگنی کے موقع پر اتنے خرچے، اتنے پیسے برباد کرنا، انہوں نے کپڑے آئے سن، کپڑے ہی واپس کرنے نے، انہوں نے فلانی شے سے اتنے پیسے انہوں نے وہی واپس کرنے۔ بھئی یہ ہے کہاں اسلام میں؟ اسلام میں منگنی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اللہ کے نبی سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ بس انہوں نے ہمت کر کے اللہ کے نبی سے بات کی، بس یہی منگنی ہو گئی، یہ ہے منگنی۔ اس کے علاوہ جتنی منگنی کی رسومات ہیں، اللہ کی قسم یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں۔ وہ ہندوؤں کا نقال ہے، اس کو اپنے نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، عملی طور پر وہ یہ ثابت کر رہا ہے مجھے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چاہیے، عملی طور پر یہ ثابت کر رہا ہے۔ ایک ہے زبان سے کسی کو ماننا اور ایک ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں اسے مانتا ہوں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے زبان سے کہنا میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، یہ تو کسی میں مسلمان میں ہمت ہے ہی نہیں کہ اس طرح کہہ سکے، لیکن ہم اپنے عمل سے یہی ثابت کرتے ہیں ہمیں نبی کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ چاہیے، ہمیں ہندوؤں کا طریقہ چاہیے۔ ڈیپے اور وہ جو سامان پہنچاتے ہیں، وری کھل گئی، سامان بچی دا بھی کھامنا ہے، بچے دا بھی کھامنا ہے، زندگی بربادی تو تم خود کر دیتے ہو۔ سارے محلے کو دکھا کر محلے کی غریب بچیوں کی آہیں تو تم خود خرید لیتی ہو، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو بیٹی اور بیٹوں کے کپڑے دکھا کر، ان کا سامان دکھا کر سب نحوست تو خود خرید لیتی ہو۔ نظر لگ گئے پیر صاحب کوئی تویز دو، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے سے گھر میں تویز نہ لٹکاؤ، پیر کو لٹکا دو جا کے، پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت معاشرہ بہت بگاڑ کی طرف ہے، اور شریف لوگوں نے اگر ان چیزوں کو بند نہ کیا تو آپ کے دروازے تک یہ چیز پہنچے گی، اور جب اس چیز نے بربادی کرنی ہے پھر آپ نہیں سنبھل پاؤ گے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانا سنے اس کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ذرا وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں دے کانے چ کدے درد ہویا ہوئے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو کسی دے کانے درد ہویا ہوئے کدے۔ بہرحال بہت خطرناک ہوتا ہے یہ درد، کان میں درد ہو، داڑھ کا درد اور کان کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ بچاوے اس کو۔ انجانے میں اگر کسی کے کان میں کوئی لکڑ مار دے
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ बैठे हो ਤੁਹਾਡੇ बदन में कंटेर चढ़ती पई हो सी। ये बंदा सोचे तो थोड़ा सा डर जाता है, कान में किसी के कोई चीज डालना। अल्लाह का नबी कह रहा है उसके कान में शीशा पिघलाकर, पिघला हुआ गर्म शीशा वो खोलते हुए पानी की तरह जब कान में जाएगा तो खुद ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਵਾ ਸ਼ਾਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਦਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰਮਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उससे बड़ी तकलीफ होती थी। गर्म होता है, शुक्र है रियासत में पता है कि वो गर्म होता है, वो चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि वो पिघला हुआ शापर होता था। तो अब यही पिघला हुआ अल्लाह न करे किसी के कान में डाला जाए तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। ये हदीस है, हदीस। गाना सुनने वाला, आलाते मौसीकी सुनकर उससे लज्जत हासिल करने वाला, उसके कान में ये शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। और गाने से तो वैसे ही बचना चाहिए, बड़ी गंदी चीज है ये। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं गाना और मौसीकी ये दिल में जिना का ख्याल पैदा करती है। जिस तरह पानी से सब्जा उगता है, गाना सुनने से जिना का शौक उठता है। शादी ब्याह के मौके पर अपने घरों में गाना चलाने वाला खुद बताए कि वो अपनी माओ बहनों बेटियों को किस बात का शौक दिला रहा है। शरअन ये चीज जहां हराम है वहां अखलाकन भी इतनी बुरी है, इतनी गंदी है। अखलाकी तौर पर अगर कोई किसे कहे कि मैं तुम्हारी माओ बहनों बेटियों के सामने जिना के फज़ाइल सुनाना चाहता हूं ताकि नौजुबिल्ला वो इस गुनाह में मुब्तला हो, तेरा दिमाग खराब है। सारे उसे कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर कोई किसी को यह कहे कि हम शौक दिलाना चाहते हैं नौजुबिल्ला जिना का, तो हम तेरा दिमाग खराब है। अल्लाह की कसम, जो घर के अंदर गाने चलाता है वो अपनी ही माओ बहनों बेटियों को, इस सहाबी रसूल के इस जुमले, नबी देखो हदीस किसे कहते हैं, नबी सहाबी और ताबी के कौल फेल और तकरीर को नबी कहते हैं, हदीस कहते हैं। तो ये हदीस है, सहाबी का कौल है, ये हदीस है, ये हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के जुमले हैं। तो अब खुद अंदाजा लगाइए, शर्म रह गई कोई? पुराने बाबे होते थे, यहीं बैठे हैं वो नौजवान जो इसकी तस्दीक करेंगे कि साढ़े अब्बू जी घर दे विच रेडियो सी, बस इवें थोड़ी जी बच्ची ने रेडियो दे गाने ते इस तरह हाथ हिलाया ते अब्बू ने रेडियो तोड़ दिता है। आपके बड़े इस तरह थे, आपके बड़ों का ये मिजाज था, आपके बड़ों की ये तरतीब थी, ये बर्दाश्त भी नहीं करते थे। आप तो हिजरत करके आने वाले लोग हैं, आपने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तुम तो हमें आके कहते, अंसारियों को हमें आके कहते तुम जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी हो, वहां हमने मुल्क छोड़ा, तुम्हारे यहाँ इस मुल्क में आए हैं हिजरत करके, इतनी बड़ी कुर्बानी करके, हमने अपने घर छोड़े, हमने अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपना कारोबार बिजनेस जानवर छोड़े, हम यहाँ पर आए, पूरे इस्लाम पे अमल करो। बहुत मुश्किल है वहाँ पर इस्लाम पे अमल करना, तुम तो हमें कहते। अपनी शख्सियत और अपनी अजमत पहचानो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं तो गाने की आवाज़ आई, फ़ौरन अपनी दोनों उंगलियां शहादत की जो है कानों में डाल ली और तेज तेज चलने लगे। अपने शागिर्द से पूछा, शागिर्द ने देखा उस्ताद जी ने उंगला करना पाए तो उन्होंने नहीं पा ली। थोड़ा आगे गए, कहा बेटा ज़रा उंगलियां निकालो, गाने की आवाज़ बंद हुई या नहीं? कहा भी बंद नहीं हुई।
پھر اسی طرح انگلی ڈالی رکھی، 3 دفعہ پوچھا، اس کے بعد فرمایا اب آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا اللہ کی قسم، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گانے کی آواز آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ گانا چلے پہ ہو بھائی آصف نہیں شرم آ دیکھا سب کی آگ سے کرنا ہے انگلا پا کے شہری چلنگیا جاتے، ہمیں شرم آتی ہے۔ بہت بری چیز ہے گانا، بچنا چاہیے اس سے۔ اور وہ نبی کہتا ہے میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب امتی آلات موسیقی کو چلاتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ناکام لوٹ گئے، ہم تو اب بھی چلا رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور میں ولیوں کے سردار تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ جس طرح منتر کسی پہ کیا جائے نا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح گانا چلایا جائے تو انسان کی طبیعت خود بخود غلاظت بھری بن جاتی ہے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، وہ فرمایا کرتے تھے گانا دل کو خراب کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ گانا دل کو خراب کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام عمر بن قرہ تھا۔ تلبیس ابلیس نامی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا یہ شخص آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے گانے سننے کی اجازت دے دو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے گانا سننے کی اجازت دے دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک اور غصے کی حالت میں نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر ہم نے اللہ کے نبی کو غصے کی حالت میں دیکھا۔ ساڑھے گولی فون کر استاد جی بس صرف 5 منٹ ڈھول چلانے تھے، اجازت دے دو۔ یاد آیا امجد؟ آپ حضرت صفوان کہتے ہیں آپ سے وسلم نے فرمایا اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، اور نہ ہی آج کے بعد میں تیری عزت کروں گا۔ سوال پر اس کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی آج کے بعد میں تیری عزت کروں گا۔ اے اللہ کے دشمن، گانے کی اجازت مانگنے والے کے لیے اتنا غصہ آپ سے وسلم کا، تو جو بجا رہا ہے اس پر کتنا غصہ ہوں گے آپ سے وسلم۔ فرمایا اے اللہ کے دشمن چل میرے پاس سے اٹھ جا، چل میرے پاس سے اٹھ جا، اللہ کے سامنے توبہ کر۔ اگر تو نے گانا بجایا، اگر تو نے گانا بجایا تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا۔ یہ اللہ کا نبی فرما رہا، رحمت للعالمین نبی کہہ رہے ہیں، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا۔ ریاست مدینہ کا بادشاہ بول رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا، تیرا ساز و سامان مدینہ کے نوجوانوں میں تقسیم کر دوں گا جو تو نے کمایا ہے۔ عمر بن قرہ پریشان ہو کے چلا گیا۔ حضرت صفوان کہتے ہیں عمر بن قرہ جس نے یہ سوال کیا تھا پریشان ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ عاصی ہیں، عاصی گناہگار کو کہتے ہیں، گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں، یہی لوگ عاصی ہیں، نافرمان ہیں، جو کوئی ان میں سے توبہ کیے بغیر مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو ننگا اٹھائیں گے، ایک چیتھڑا بھی ان کے بدن پر نہیں ہوگا۔ مقصود ذلت اور رسوائی قیامت کے دن کا ان کا مقدر ہوگی، یہ ذلیل ہوں گے۔ اور جب یہ ننگے ہوں گے، کھڑے ہونے لگیں گے تو لڑکھڑا کر گر پڑیں گے، یہاں تک حدیث ہے۔
آپ خود اندازہ لگائیں، آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی، اتنا غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے کبھی آپ کو پہلے نظر آیا نہیں۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ وہ نبی یا تو غضبناک ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر، یا غضبناک ہوتا ہے گانے کے چلانے پر۔ وہاں بھی کہتا ہے مجھے بچوں کا، بوڑھوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا، میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، وہ وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کو بھی بندر اور خنزیر بنایا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگوں کو بھی بندر، اور یہ ترمذی شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھ؟ نہیں، فرمایا وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ حج بھی ادا کریں گے، بڑی بڑی نیکیاں وہ کریں گے، لیکن کنجریوں کے گانا سننے کے شوقین ہوں گے، شراب پئیں گے اور گانے سنیں گے۔ فرمایا پھر ان کو بندر اور خنزیر ایک رات شراب میں دھت رہیں گے ساری رات، اور کنجریوں کا گانا سنتے رہیں گے، جب صبح ہوگی تو یہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، یہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ بعض محدثین نے فرمایا اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ مخلوق خداوندی میں سب سے بے وقار مخلوق وہ بندر ہے، سب سے بے وقار مخلوق بندر ہے، تو یہ بے وقارے بن جائیں گے۔ رستے کئی لڑکیاں تسی دیکھے ہوئے گا جاندے پہنے تھے بس بولنگ کرانے جاندے پہنے، بل گیند کوئی نہیں، ویسے ایویں ٹر دے، یہ بے وقارے پن کی انتہا ہے۔ ویندے پہن بلہ ہاتھ کوئی نہیں، ایویں پریکٹس۔ آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا ایسے شہزادوں سے، اس سے بندر کیا، بندر بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، چھال ماری ہوتے گی ادھر، چھال ماری ادھر، ادھر اے بھی اومی۔ اس قوم دی کوئی عزت نہیں ہوندی، ایسے بندے دی کوئی عزت ہے جسو ان ویکھنا جڑا اور نچن والا ہوئے وہ کون عزت کرتا ہے؟ ناچنے والوں کی کون عزت کرتا ہے؟ بعض ان ناچنے والوں سے بھی زیادہ خبیث ترین لوگ ان سے مطلب نکالتے ہیں، لیکن عزت ان کی بھی نہیں کرتے۔ وہ بے وقار فرمایا، اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ میری امت کے لوگوں بندر و خنزیر، یہ بے وقارے ہو جائیں گے۔ آج ہم بے وقارے ہیں، دنیا کے جس کافر ملک کا جی چاہتا ہے کسی مسلم ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب بے وقارے پن کی انتہا ہوتی ہے تو پھر بندروں کی طرح کدے اس درخت تلے مریا پہ، کدے کسے گڈی تھلے آ گیا، کدے اپنے نے مار چھوڑیا، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ بے وقارے پن کی انتہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ خنزیر بنایا جائے گا۔ مخلوق خداوندی میں سب سے بے غیرت مخلوق کو خنزیر کہتے ہیں۔ مخلوق خداوندی میں سب سے بے غیرت مخلوق کو خنزیر کہتے ہیں۔ میرے نبی نے اشارہ دے دیا کہ ان کو خنزیر بنایا جائے گا، مطلب یہ دنیا کے بے غیرت ترین لوگ بن جائیں گے۔ درے پردہ میرے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، ذرا وہ سوچے شادی بیاہ کے موقع پر جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی بے پرد پھر رہی ہے اور راگ ٹپکاتا ہوا نوجوان اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں کوئی کسے شاید جگارا نہیں ہوتا، بغیرتی کی انتہا ہے، یہ بغیرتی کی انتہا ہے۔ ہمیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا،
ہمیں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں، واللہ بہت خطرناک ہیں۔ کنجریاں دے ڈانس تے نچن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لشکر نال کو نہیں ہونے، وہ دجال کے لشکر کے ساتھ ہوں گے۔ ہم جو گانے کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جو ڈرامے کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیدار کرنا ہوگا، کھڑا کرنا ہوگا۔ جب ہمارا ایمان بیدار ہوگا، ایمانی غیرت ہمارے اندر جاگے گی۔ ایمانی غیرت کے جاگنے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اپنے ماحول معاشرے میں بغیرتی کی تمام رسومات کا جب ہم جنازہ نکالیں گے، جب ہم اپنے نبی کے وفادار بنیں گے، اپنے نبی کے ساتھ جب ہم وفاداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ میں بہت ہی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اپنے بہت ہی قریبی اور مقرب، دل کے بہت قریب بھائی محمد سید علی سکیرہ صاحب کو، جس نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا اور وعدہ کیا کہ کل بارات ہوگی، کل ولیمہ ہوگا، پرسوں بارات ہوگی اور کسی قسم کی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ایک بات عرض کر دوں، پٹاخے بجاونا، حدیثیں تو ہیں بھئی وہ ڈھول بجانے کے بارے میں، پٹاخوں کے بارے میں تو نہیں ہے۔ یاد رکھو پٹاخے یہ فضول خرچی ہے، ایسا زیادہ نقصان کوئی نہیں، صرف اتنا نقصان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچ جڑا ہے وہ شیطان دا برا ہے، کوئی زیادہ نقصان کوئی تھوڑا جی ہے نا، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے جی۔ اب یہاں پر ایک ہے کہ ہم فضول خرچی تو قاری صاحب پہلے بتاتے ہیں، وہ تو ہو گئی، وہ تو اب آ گئے۔ تو میں ایک بات ہی کہوں گا اپنے محبوب بھائیوں کو، جتنی انہوں نے ہماری مان لی ہے، میں اسی پر راضی ہوں، جتنی انہوں نے مان لی ہے اور جو وعدے انہوں نے کیا میں اس پر راضی ہوں۔ لیکن میں ایک بات سارے مجمع کے لیے عرض کر دیتا ہوں، کتنا ظلم ہوا فلسطین میں، کتنا ظلم ہوا غزہ میں، اور ہم پٹاخوں تک محدود رہیں، یہ غیرت کے بہت خلاف ہے۔ جن کی ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جن مسلم نوجوانوں کے معصوم بچے محفوظ نہ ہوں، بڑا ظلم ہوا ہے غزہ کی سرزمین پر۔ کاش کہ یہ چل 35 50 100 لگا لو، یہ 100 کاش کہ ہم نے غزہ کے لیے چندہ ہی دے دیا ہوتا، یہ 150 ہم نے کسی نیک کام پر لگا لیا ہوتا۔ اچھا ایک ساتھی کا نا باپ فوت ہوا، میں نے اس کو منع کیا کہ رسومات نہ کریں، رہنے دیں، کیا آپ نے ضروری کرنی ہے یہ چیز؟ اب اگر کرنا ہی ہے چلو آپ جو ہے بچوں کے لیے قرآن مجید خرید کے دے دیں، مسجد کے لیے صفحے وغیرہ خرید کے دے دیں، اور قاری صاحب وہ ہی ہو جاسی، وہ ختم 3 4 ہو گئے، وہ حالے تک کو نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہوتا، شیطان روکتا ہے اسے، فضول خرچی ہے بھائی، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ بہرحال آپ اپنی شادیوں کو اسلامی شادی بنائیں، رسومات سے بچیں، رسومات سے بچیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں رسومات سے بچیں۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے جتنا بچیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا شادی جتنی سادی ہو اتنی ہی بہترین ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی ہی برکات ہوتی ہیں۔ تو ہم شادیوں کو بابرکت بنائیں، نحوست کی چیز نہ بنائیں۔ اچھا ویسے میری یہ ساری گفتگو تو کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو کے آکھ دے کہ میں اپنی شادی تے اس طرح دی کوئی حرکت نہ کروں گا، پٹاخیاں دا ویسے میں تھوڑا شادی شدہ نہیں ہے، جو غیر شادی شدہ ہے نا وہ کھڑے ہوں، ہاں اے ٹھیک ہے۔
عثمان غنی، بشارت، احسان، حمزہ، علی اویس، عمران دوسری لتری پسند کرو بندہ بن جا. ہاں مجیب کی نا ہے تیرا عتیق الرحمان ماشاء اللہ. چکالے اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے، خوشیاں نصیب کرے. میں تیرا نام سن لیا نا، نام دس دیتا نا گھر بجنا مشکل ہو جاتی تیرے واسطے. بہ جا.